الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ محمد ارشاد صاحب پتوں کی سے انہوں نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ الجواب بعون المالک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ کے فضل، اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی مدد سے میں اس کا جواب بلکہ آپ کی اس خواب کی تعبیر مفصلاً بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا سوال نماز کے حوالے سے ہے۔ اب نماز میں مختلف حالتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات قیام میں ہے، بعض اوقات رکوع میں ہے، بعض اوقات سجدے کے اندر ہے، التحیات میں ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے یا ویسے ہی سجدہ شکر ادا کر رہا ہے یا سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، یا پھر ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا کسی دوسرے مسلمان کو دیکھا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ خواب میں اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جتنی صورتیں ہیں، چاہے آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے کسی دوسرے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، چاہے آپ حالت قیام میں ہیں، حالت رکوع میں ہیں، حالت سجود کے اندر ہیں، التحیات کی صورت میں ہیں، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت، کسی بھی صورت کے اندر جو نماز کے افعال اعمال میں سے جو عمل ہیں اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یا کسی کو دیکھا کہ وہ نماز کے اعمال افعال اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس کی تعبیر بہت ہی پیاری بیان کی گئی، اس کی تعبیر بہت ہی اچھی بیان کی گئی۔ مختلف ائمہ معبرین کے نزدیک اس کی جو تعبیر ہے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اسے اطمینان قلب عطا فرمائے گا، اس کو اندرونی سکون جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اللہ پاک اس کے دل کو مطمئن فرمائے گا۔ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو اطمینان قلب دے گا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، انسان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن پھر بھی اس کا دل غمزدہ رہتا ہے، بوجھل بوجھل سا رہتا ہے، اس کا دل اداس رہتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ بعض اوقات لگ نہیں رہا ہوتا۔ تو اگر یہ حالت ہے اور اس حالت والے شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا کسی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کی اس حالت کو ختم کرے گا اور سکون والی حالت جو ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا، خوشی والی حالت جو ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا، دل کا بوجھل ہونا، غم زدہ ہونا، اس کو اللہ پاک دور فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ خود نماز پڑھ رہا ہے یا کسی دوسرے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اگر خواب دیکھنے والا مقروض ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جلد ہی قرض کے بوجھ سے نکل جائے گا، قرض کا جو بار اس کے سر پر ہے اللہ کے فضل سے وہ اتر جائے گا۔ مقروض اگر ایسی خواب دیکھے
کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا کسی دوسرے کو دیکھے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کو قرضے سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بہت ہی پیاری تعبیر بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا کسی دوسرے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ حالت سجدہ میں ہے چاہے وہ حالت رکوع میں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں سے اور خطاؤں سے بچے گا، گناہوں کے کام چھوڑے گا اور نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب ہوگا۔ اور اس کی ایک اور بھی اس کے ساتھ آپ نے تعبیر بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو خطاؤں اور گناہوں سے بچے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک اس کو مالی فراوانی عطا فرمائے گا، مال جو ہے وہ کثرت سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی دو تعبیریں بیان فرمائی، ایک گناہوں اور خطاؤں سے بچنے والی، اور دوسری جو ہے وہ مالی فراوانی والی، کہ مال اللہ پاک اس کو کثرت سے عطا فرمائے گا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق آ جائیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر کے مطابق آ جائیں، یا حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تعبیر کے مطابق آ جائیں، تو تینوں تعبیریں بہت ہی پیاری ہیں، بہت ہی اچھی ہیں۔ اندرونی سکون، اطمینان قلب کا ملنا، مقروض دیکھے تو قرضے سے نجات حاصل ہو جانا، اگر مسلمان دیکھے تو گناہوں اور خطاؤں سے جو ہے وہ بچنے کی طرف اشارہ ہونا، مال کی کثرت ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور رزق کی وسعتوں کا نزول فرمائے۔